الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 روزہ آن لائن ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ آج ہم اس کورس کا 5واں سبق پڑھیں گے۔ یہ جانیں گے کہ مرزا قادیانی کو کس طرح اس منصب پر بٹھایا گیا اور کس طرح اس کو لایا گیا، اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی اور ان کا کیا مشن تھا، کس مشن کے لیے وہ لائے گئے۔ تو بہرحال مختصراً یہ ہے، بر صغیر میں 1857 میں جب انگریز کے خلاف جنگ آزادی کی تحریکیں چلیں، مسلمان انگریز کی غلامی کرنے سے صاف انکار کرنے لگے، تو صہیونیوں نے برطانیہ کے اندر ایک میٹنگ بٹھائی اور اس مجلس شورا کے اندر یہ سوچا گیا کہ مسلمانوں کو کون سی چیز ہے جو انگریز کی غلامی سے روکنے والی ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے ایک وفد بھیجا تھا جس نے آ کر بر صغیر کا دورہ کیا اور مسلمان معاشرے میں گھر کر انہوں نے مذہبی رہنماؤں، خصوصی گدی نشینوں اور اولیاء کے اثر و رسوخ کا بغور مشاہدہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خفیہ اداروں کے ذریعے سے خفیہ رپورٹس منگوائیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے رپورٹ تیار کی اور رپورٹ تیار کرنے کے بعد دوبارہ برطانیہ گئے۔ اس رپورٹ کا مختصر متن یہ تھا جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ملک ہندوستان کی آبادی کی اکثریت اندھا دھند اپنے پیروں کی یعنی روحانی رہنماؤں کی پیروی کرتی ہے۔ اگر اس مرحلے پر ہم ایک ایسا آدمی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنے لیے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہونے لگے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے مسلمان عوام سے کسی شخص کو ترغیب دینا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ایسے شخص کی نبوت کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کام کے لیے مزید محنت کی اور ایک اور رپورٹ منگوائی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے اندر جہاد ہی وہ نظریہ ہے جو ان کے شدید جوش، تعصب، تشدد اور قربانی کی خواہش کی بنیاد پر ہے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ جہاد ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انگریز نے مکمل یہ رپورٹ تیار کی کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد بھی نکال لیا جائے اور ان کے دلوں کے اندر جو ان کے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ بھی نکال لی جائے، تو پھر یہ سارے کے سارے مسلمان ہم انگریزوں کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ تو بہرحال انگریزوں کا یہ پلان تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے شوق جہاد اور اپنے نبی علیہ والسلام کی حرمت پر مر مٹنے کے جذبے کو ختم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک جھوٹا نبی کھڑا کرنے کا پلان بنایا۔ پھر اس پلان کے لیے کئی لوگوں کے انٹرویو کیے کہ کس کو جھوٹا نبی بنا کر مسلمانوں کو منتشر کیا جائے۔ بالآخر بڑی محنت کے بعد مرزا غلام محمد قادیانی کے نام پر ان کا اتفاق ہوا، اور اس وقت مرزا قادیانی انگریز سرکار کے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ میں 15 روپے پر ماہوار ملازم تھے۔ پھر اس کے بعد خفیہ ایجنسیوں نے اس کو برطانیہ بھیجا اور وہاں پر اس کی مکمل ٹریننگ اس کو دی گئی اور مکمل طور پر اس کو تیار کیا گیا۔ جب یہ مکمل طور پر تیار ہو گیا اور اس چیز پر اس کو ٹریننگ دی گئی کہ کس طرح مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالنا ہے اور اس کی جگہ انگریز کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کرنا ہے، اور کس طرح مسلمانوں کو
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر کے اپنا اور انگریز حکومت کا گرویدہ بنانا ہے۔ پلان کا مختصر متن یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جعلی محمد بنا کر پیش کیا جائے تاکہ مرزا غلام احمد قادیانی لوگوں کو کہے کہ میں محمد ہوں، اور ساتھ میں وضاحت یہ پیش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ بعثت ہوئی، پہلی مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ قادیان میں، اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے مزید وضاحت دے کہ اللہ نے دنیا میں فسق و فجور اور کفر کی بہتات کی وجہ سے اپنے نبی محمد کو میری یعنی مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ بھیجنے کی ضرورت محسوس کی ہے، اس وجہ سے مجھے دوبارہ نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو بہرحال انہوں نے مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے اس آدمی کو تیار کیا اور تیار کر کے یہاں پر بٹھا دیا کہ تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ختم ہو جائے اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور لوگ حرمین شریفین کی طرف جاتے ہیں وہاں کی بجائے قادیان کا رخ کریں اور قادیان کی طرف آئیں اور یہاں پر جھوٹے اسلام اور جھوٹے نبی کی پیروی کریں، تاکہ یہاں پر آ کر لوگوں کا دلوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے دور ہو جائیں اور انگریز کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ تو بہرحال پاکستان بننے کے بعد یہ قادیانی ربوہ میں بس گئے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک میں پھر سے انہوں نے جعلی اسلام متعارف کروانے شروع کر دیا۔ تو اس وقت کے اولیاء اللہ اور علماء نے مل کر ان کے خلاف زبردست تحریک چلائی، اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے مل کر وقت کی حکومت ذوالفقار علی بھٹو سے درخواست کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ بڑی محنت کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی سے یہ قرارداد پاس ہوئی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، اقلیت ہیں، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک یہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جتنے بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں ملک پاکستان کے اندر، کسی سے بھی کوئی جھگڑا نہیں، سارے کے سارے وہ امن کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان قادیانیوں کے ساتھ اس وجہ سے یہ جھگڑا ہے کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ آج بھی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کر لیں تو مسلمان ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اسی وجہ سے ملک پاکستان کے اندر ان کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ اپنے مذہب کی اور اپنے جھوٹے نبی کی مذہب کی لوگوں کو دعوت دیں اور اس کی تبلیغ کریں، اس لیے کہ یہ غیر مسلم اقلیتیں ہیں۔ اگر یہ آج بھی تسلیم کر لیں تو مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں۔ تو بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اس مرزا قادیانی کو انگریز نے بڑی سوچ و بچار کے بعد اس منصب پر بٹھایا اور اس کے لیے یہ منصب تیار کیا اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ہی اس کو پروان چڑھایا، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے پلیٹ فارم تیار کیا اور اس کی ذہن سازی کی اور اس کو باقاعدہ پریکٹس دی کہ کس طرح مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم کیا جائے اور کس طرح مسلمانوں کے دلوں سے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو نکالا جائے۔ تو اس بدبخت نے آ کر ان دونوں مشنوں پر اپنی پوری محنت کی اور لوگوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کیا اور لوگوں کے دلوں کے اندر نبی آخر الزمان کی محبت کی بجائے اپنی محبت کو بھرنے کی کوشش کی۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا